ان سب کو کہیں نہیں جانا چاہیے، ایک گھر کی زینت ہے، گھر میں رہیں۔ اور خدا کی قسم سرکار سیدنا امام محمد غزالی کہتے ہیں میرا تجربہ یہ ہے کہ اتنی محنت عورت کو ولیہ بننے میں نہیں کرنی پڑتی جتنی مرد کو کرنی پڑتی ہے۔ عورت کو ولایت جلدی اللہ عطا کر دیتا ہے، وہ جلدی ولیہ بن جاتی ہے۔ اب میری طرف دیکھیے اور غور کیجئے، حضرت علی کہتے ہیں پھر ہم نے روزہ رکھنے کے لیے صبح کو میں اٹھا، سحری ہے کیا دیا ہے، خاتون جنت نے کیا دیا ہے؟ کچھ نہیں، صرف پانی ہے۔ حضور کے گھر میں کچھ نہیں ہے، حضور کے گھر والوں کے گھر میں صرف پانی ہے۔ نبی پاک کی بیٹی نے اس پانی سے سب کو سحری کرائی، اور سحری کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد چلے گئے مزدوری کرنے کے لیے۔ مزدوری کر کے مولا کائنات واپس آئے، کوئی مزدور کا بیٹا یہاں بیٹھا ہو تو آج سے فخر سے کہنا میں مزدور کا بیٹا ہوں، یہ مت کہنا کہ اپنا نام نہ چھپانا بڑے ہو جاؤ، یہ کہا کرو میں مزدور کا بیٹا ہوں، جو کہ مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ ذرا زور سے بولو، مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اور یاد رکھو وہ شرمائے جس کا باپ 2 نمبر کا کام کرتا ہو، جس نے حرام کی کمائی کھلائی ہو اپنے بچوں کو، وہ باپ بیٹا اپنے باپ کا نام لیتے ہوئے شرمائے گا۔ جس کے باپ نے اسے مزدوری کا کھلائی ہو وہ فخر سے کہے میرے باپ نے حرام کی نہیں حلال کی روزی کمائی کھلائی ہے مجھے، وہ کبھی شرمائے نہ۔ کسی کا بھائی اگر مزدوری کرتا ہو تو اس کا نام لینے میں نہ شرمائے۔ مولا کائنات شام کو آتے ہیں، اور شام کو آنے کے بعد مختومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت چکی چلا رہی ہیں، اور چکی چلانے کے بعد جو کو آپ نے آٹے میں تبدیل کیا، اور آٹے میں تبدیل کرنے کے بعد پھر روٹی بنائی، اور روٹی بنانے کے بعد توجہ کرنا، اس کے بعد کھانا تیار ہو گیا، اذان کی آواز آنے کا انتظار ہے کہ بلال اذان پڑھیں گے، تو پھر اہل بیت اب جو ہے کھانا افطار کریں گے اور جو ہے روزہ افطار کریں گے۔ مگر اہل بیت کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی میں یتیم ہوں، فلاں محلے کا رہنے والا ہوں، میرے باپ مر گیا، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے کہ نبی زادی مجھے کچھ عطا کر دیں گی۔ فاطمہ الزہرا آپ کا نام سن کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے سب سے پہلے اپنی روٹی اٹھا کے کہا لو حسن جاؤ اور یہ جا کر کے اس غریب کو دے آؤ۔ تو حضرت سیدنا مولا علی بولے لو میرے بدلے کی بھی دے کے آؤ۔ تو دونوں بچے بولے ہم کیوں کھائیں گے، پھر ہم بھی تو دے کے آئیں گے نا۔ تو میاں سب اپنی روٹی دے کے چلے گئے۔ یہ اہل بیت کا معاملہ ہے، یہ اہل بیت کا معاملہ، خود نہ کھاتے ہیں بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں۔ کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو۔ دوسرا دن ہے، اب تو ہماری بہنوں کو قائس کی فکر ہے، وہ کہاں قرآن پڑھتی ہیں۔ امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ وہ چکی چلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت ساتھ میں کرتی تھی، روٹی بناتی تھی تو قرآن کی تلاوت ساتھ میں کرتی تھی، وہ سونے سے پہلے ہمیں قرآن کی لوری سناتی تھی۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے اور عورتوں نے تو مدینے میں اپنے بچوں کو عربی لوریاں سناتی تھی، مگر فاطمہ نے کبھی عربی لوری نہیں۔ جب بھی اس نے قرآن سنایا اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سے ہی سنایا۔ تو سنو، جب قرآن کی تلاوت سے سنایا تو حسین نے کربلا میں اعلان کر دیا میری ماں یہ جو میرا سر نیزے پہ قرآن پڑھتا ہے یہ کسی اور کی نہیں، فاطمہ کی دودھ کی برکت ہے۔ یہ جو اب بچے جانوروں کی طرح پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کے، اور ان کہاں جانا ہے کچھ نہیں پتا، کون سا گیم میں لگ گیا کون سا، وہ سب خراب ہے۔ یہ آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ کیسے حسین بنیں گے، کیسے حسین کے غلام پیدا ہوں گے، ایسے نہیں تقریروں سے نہیں، عمل سے ہوں گے۔ کیسے؟ انگلش میں ایک فلسفی اس پڑھیے گا، کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ، چیزوں کا ہلکے ہلکے جمع ہونا اور پھر ایک پھڑاکا ہو جانا۔ یعنی جیسے ایک دو گٹکا کھانے سے کینسر اگر ہوتا تو کوئی نہیں کھاتا، 15-20 سال لگاتار دیواریں بھی گندی کرنی پڑتی ہیں، ادھر ادھر جا کے پیسے بھی خراب کرنے پڑتے ہیں، منہ کی بدبو بھی لوگوں کو سکھانی پڑتی ہے۔ پھر کہیں جا کے بندے کو جب کینسر ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم مرنے والے ہو، تم کو کینسر ہے۔ کہ میں صاحب میں گٹکا چھوڑ دوں گا۔ کہ لگا گٹکا نہیں، اب دنیا چھوڑنے کا وقت ہے، اب کیا کرو گے؟ یہ جو 1-2 سگریٹ پینے سے اگر دل کو چوک ہوتا یا اٹیک آتا، ہارٹ اٹیک، تو کون پیتا؟ کافی لمبے کشکے لگانے پڑتے ہیں، ماحول خراب کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے منہ پہ دھواں چھوڑ کے ان کو بھی بیمار کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے یہ دل کا دورہ پڑتا ہے۔ ایسے ایک دم کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو میری بہنیں سنیں، یہ جو رونے پر بچوں کے موبائل دیتی، آپ کو ایک نیا ریسرچ بتا رہا ہوں، اس کو ہارورڈ یونیورسٹی نے ابھی کچھ دنوں پہلے پیش کیا۔ انہوں نے کہا یہ جو 4 گھنٹے سے زیادہ لوگ موبائل دیکھ رہے ہیں، یہ ان فیوچر پاگل ہو جائیں گے، ان کو پاگل ہونا ہی ہے، کیونکہ یہ جو ہے بیمار ہو گئے ہیں۔ 4 گھنٹے سے زیادہ موبائل دیکھنا یہ بڑی بیماری ہے، توجہ کرو، بڑی بیماری ہے، اس سے بچیے آپ۔ یہ جو موبائل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو بچوں کے ہاتھ میں روتے وقت عورتوں نے موبائل دے دیا، یہ کیا سمجھ رہی ہیں؟ انہوں نے موبائل دیا؟ نہیں، کیمبرج یونیورسٹی
یونیورسٹی کی رپورٹ پڑھ لیجئے، گوگل جا کے سب پڑھ لیں، جس کا دل چاہے پڑھے. انہوں نے کہا یہ جو بچوں کو روتے وقت موبائل دیتی ہیں میری بہنیں بیٹیاں، ان کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ موبائل نہیں دیتی ہیں، ڈرگز دیتی ہیں، ڈرگز زہر دینی ہے، زہر اپنے بچوں کو برباد کر رہی ہیں. امام محمد غزالی کہتے ہیں کہ دیکھو جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے، پیدا ہونے کے 5 منٹ کے اندر بھینس کا بچہ، گائے کا بچہ آپ نے دیکھا ہوگا، مگر انسان کا بچہ نہیں پہچانتا، اشرف المخلوقات ہو کے بھی. کیوں؟ چونکہ وہ بالکل کوڑا کاغذ ہے، جو لکھو گے وہ لکھ جائے گا، جو سناؤ گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، فرسٹ ٹائم فیڈنگ کراتی ہے، سیکنڈ ٹائم یا جب بھی دودھ پلاتی ہے، فرماتے ہیں جب وہ دودھ پلاتے پلاتے نبی پر درود بھی پڑھ دیتی ہے، اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے. ذرا زور سے بولو کیا